یہ گنبد میرا، یہ عالم تنہا ہے۔ ہماری اس زمین پر 108 بلند ترین پہاڑیاں یا پہاڑی سلسلے ہیں، جن میں ماؤنٹ ایورسٹ سطح سمندر سے 23,622 فٹ کی بلندی پر کھڑی ہے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں چین، بھارت، نیپال اور پاکستان میں واقع ہے۔ ان بلند ترین چوٹیوں کے بعد صوبہ کے پی میں واقع نتھیا گلی بھی اپنے قدرتی حسن کے باعث مشہور ہے۔ یہ دیو مالائی حسن کی ملکہ نتھیا گلی مری کو ایبٹ آباد میں لانے والی سڑک پر 8,200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اقتدار، حکمرانی اور طاقت کا سمبل اسلام آباد سے اس کا فاصلہ 80 کلومیٹر ہے۔ نتھیا گلی عوام کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کا فیورٹ ہل اسٹیشن ہے۔ عمران خان کو نتھیا گلی سے خاص لگاؤ رہا ہے۔ عمران خان نے نواز شریف حکومت کے خلاف طویل ترین دھرنے جو 126 دن پر محیط ہو گیا تھا، اس کی منصوبہ بندی بھی نتھیا گلی کے پرفضا مقام پر ہی کی تھی۔ عمران خان کے فیورٹ فوجی حکمران ایوب خان نے اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹر میں بیان کیا ہے کہ ایوب خان نے مارشل لا لگانے کی منصوبہ بندی امریکہ کے کسی پرفضا مقام پر ہی کی تھی۔ نتھیا گلی سے لگ بھگ 38.5 کلومیٹر کے فاصلے پر کمری واقع ہے۔ مری پاکستان کا سب سے مقبول ہل اسٹیشن ہے، جو انتظامی تقسیم کے اعتبار سے صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ اسلام آباد سے مری کا فاصلہ 30 کلومیٹر ہے۔ پہل اسلام آباد سے مری جانے کا راستہ طویل اور پرخطر ہوا کرتا تھا، لیکن نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف نے اپنے مختلف ادوار میں مری اور نتھیا گلی جانے کے راستے کشادہ بھی کیے اور ان پہاڑی سلسلوں تک پہنچنے کے لیے موٹر وے بھی بنائے۔ مری اور نتھیا گلی شریف برادران کے بھی فیورٹ ہل اسٹیشن رہے ہیں۔ 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم اور تیسری دنیا کے سب سے مقبول لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف سازش کر کے مارشل لا نافذ کیا، تو آغاز کے 15 دن بھٹو صاحب کو مری کے ایک ریسٹ ہاؤس میں نظر بند رکھا گیا۔ بعد ازاں بھٹو صاحب کی نظر بندی ختم کر دی گئی، لیکن انہیں ایک قتل کے مقدمے میں پھانسی کی سزا ہوئی اور بالآخر پھر اس سزا پر عمل درآمد بھی کر دیا گیا۔ بھٹو صاحب کے خلاف چلائے گئے مقدمہ قتل کو آج ان کے مخالفین بھی انصاف کا قتل قرار دیتے ہیں۔ میں نے نتھیا گلی اور مری میں 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا۔ اس دوران وہاں کے مقامی لوگوں کے خیالات جاننے کا موقع ملا۔ لوگ ملک کے سیاسی حالات اور انتشار سے خاصے بیزار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کا ٹورزم اس وقت پھلتا پھولتا ہے جب ملک معاشی طور پر ترقی کر رہا ہو۔ مری اور نتھیا گلی کے باسیوں کا کہنا تھا کہ سیاسی انتشار نے ہل اسٹیشنز کی رونقوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ متذکرہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان ایک ایماندار اور درد دل رکھنے والے لیڈر ہیں، جن کے مخالفین انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جب ان لوگوں کو عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت کی یاد دلاتے ہوئے سوال کیا گیا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کون سا انقلاب برپا کر دیا تھا، اس پر عمران خان کے حمایتی اور فینز کا کہنا تھا کہ انہیں عوامی فلاح و بہبود سے
روکے رکھا گیا۔ عمران خان کے سیاسی حامی ان کے خلاف کیے جانے والے قانون کے ہر اقدام کو انتقام سمجھ رہے ہیں، اگرچہ وہ 9 مئی کے واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ عمران خان ایک محب وطن سیاسی لیڈر ہیں، لہٰذا انہیں سانحہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ قرار دینا اور اس کی ہر کوشش دراصل پاکستانی قوم کی توہین ہے۔